اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تسبیحات تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، اکیلا پالنے والا ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی فائدہ وہی نقصان دیتا ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے آخری نبی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور پر، حضور کی آل اولاد ازواج مطہرات شہداء صالحین اور تمام امت مسلمہ پر۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسجد محمدیہ میں آ کر دین اسلام سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ یقین جانیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ بہت سارے لوگ باہر ہیں، بہت سارے لوگ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے کاموں میں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے پیارے بندے مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی تعلیمات پر کچھ بولنے کی ہم خوش نصیبی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے، اللہ کے محبوبین کا ذکر کرنا یہ خوش نصیبی سعادت مندی کی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ کا ڈوبنے والا سورج ہم کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا، لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ روزانہ جو شام ڈھل رہی ہے یہ ہم کو اشارہ دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا، لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ شرمندگی والی زندگی ہے، جو زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ شرمندگی والی زندگی ہے۔ پیارے مولا مشکل کشا کے فضائل بہت ہیں، بہت ہیں، احادیث مبارکہ میں بہت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا لیے اور پھر سرکار نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ سرکار مجھے کس کا بھائی بنائیں گے، سرکار مجھے کس کا بھائی بنائیں گے۔ مولا مشکل کشا یہ سوچ رہے ہیں اور پھر سرکار سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کس کا بھائی بنوں گا۔ سرکار نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ اس کے رسول کے چہیتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ اللہ اس کے رسول کے چہیتے ہیں، تو ان کا ذکر خیر کرنا یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ مولا مشکل کشا کی تعلیمات وہ تعلیمات ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ تعلیمات ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تمام ہی صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، بے شک۔ تمام ہی اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ تمام صحابہ کا ادب کرتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، بے شک۔ تمام اہل بیت کا ادب کرتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیکھنے سکھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ
زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوڑے. مولا علی رضی اللہ عنہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر عبادت سے کبھی دور نہیں رہے. آج ہم ان کی تعلیمات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہم ان کے چاہنے والے ہیں یہ کہتے ہیں. کوئی پوچھے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہے؟ چاہت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت رکھتے ہیں, جس سے ہم چاہت رکھتے ہیں, ان کی پیروی بھی کی جائے, ان کے طریقے پر عمل بھی کیا جائے, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں گزارا جائے. تو یہ چاہت کا ایک تقاضا پورا ہوتا ہے, چاہت کا ایک مطلب پورا ہوتا ہے. تو مولا علی رضی اللہ عنہ کبھی عبادت نہیں چھوڑے. وہ مشہور واقعہ سنتے نا ہم کہ جب عصر کا وقت جا رہا تھا, مولا علی نماز عصر نہیں ادا کیے تو آپ بے چین ہیں, سورج ڈوب رہا ہے, آپ بے چین ہیں. پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس بے چینی, آپ کی اس بے قراری, نماز کے چھوٹ جانے کی بے قراری کو دیکھ کر سورج کو حکم دیا. سورج لوٹ آیا. نماز دیکھیے کیسی ان کی محبت ہے نماز کے ساتھ. ادھر نبی کی بھی تعظیم کر رہے ہیں, ادھر نماز کی فکر کر رہے ہیں. دیکھیے ادھر نبی کی بھی تعظیم کر رہے ہیں اور ادھر نماز کی فکر کر رہے ہیں. ادھر نبی سے ہی محبت ہے اور ادھر نماز کی بھی فکر ہے. ادھر نبی کی پیروی کر رہے ہیں اور ادھر نماز چھوٹ جانے کا بھی ڈر ہے, ادھر نماز کی فکر ہے. تو بتا کیا رہے ہیں کہ اے لوگوں, جب تم دین اسلام کے ماننے والے ہو تو تمہارا عمل نبی کی پیروی بھی ہے, اللہ کی عبادت بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہم کو سکھا رہے ہیں. پھر جب سورج واپس آیا, پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا, آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. کیسی بے چینی ہے, بے قراری ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی نمازوں کا یہ حال تھا, یہ ان کی طلب تھی, یہ ان کی کوشش تھی کہ ایک رکعت بھی چھوٹ جاتی, پوری نماز نہیں, فجر چھوٹ گئی یا ظہر چھوٹ گئی, ایسا نہیں, صرف ایک رکعت بھی چھوٹ جاتی تو وہ لوگ بے چین ہو جاتے تھے, ان کے چہرے اداس ہو جاتے تھے, ان کے چہرے غمگین ہو جاتے تھے. کیوں؟ ایک رکعت چھوٹ گئی. وہ لوگ نماز کی ایسی قدر کرتے تھے, ایسی فکر رکھتے تھے. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز کی ایسی فکر فرماتے. آپ ہمیشہ نیچے بیٹھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ سے, آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ اہل بیت کے آپ ایک اہم رکن ہیں, آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا. کیسا ارشاد فرمایا, کیسی تعلیم دیے کہ دیکھو تم کو ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو ہمیشہ پائیدار ہو, جو ہمیشہ مضبوط ہو, جس پر تم بھی قیامت عمل پیرا رہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو. مولا علی کے واقعات سے ہم کو نور ملتا ہے, ایمان کی چاشنی ملتی ہے, ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے. مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے جب سرکار پر پہلی وحی نازل ہوئی سرکار کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنے اہل و عیال کو دین کی, ایمان کی دعوت دیجیے. سرکار نے جب دعوت دیے تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی رضی اللہ عنہ. روایت میں آتا ہے کہ آپ 10 یا 11 برس کے تھے.
تو ہم سینی میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سعادت مند اگر کوئی ہے، خوش نصیب ہے تو یہ مولا علی ہے کہ آپ کو جب دعوت ملی آپ فوراً ایمان قبول کر لیے، دائرہ ایمان میں شامل ہو گئے، اور بتایا گیا کہ آپ سابقون و اولون میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ سابقون و اولون میں شمار کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں مولا علی کا نام آتا ہے۔ جب آپ ایمان لا لیے تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے کوہ صفا پر تمام قریش کے سرداروں کو بلائے اور ایمان کی دعوت پیش کیے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوہ صفا کے سامنے سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، مکے کے سارے لوگ آ گئے، سرکار نے یہ کہا، ارشاد فرمائے اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اے لوگوں تم میری پیروی کرو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایمان والے ہو جاؤ، کفر کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا سارے لوگ پلٹ کر چلے گئے، ابو جہل ابو لہب تو بڑبڑانے لگا، برا کہنے لگا، سب لوگ چلے گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی دعوت کرو، تو روایت میں آتا ہے کہ دعوت کی گئی، پھر ایک بار سب کو بلایا گیا، قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا گیا، دعوت کی گئی، تو روایت میں آتا ہے کہ دعوت ہونے کے بعد سب لوگ گپ شپ میں لگے، باتوں میں لگے، سرکار نے پھر دعوت اسلام پیش کی، پھر ایمان کی دعوت پیش کیے، پھر اس وقت بھی سارے کفار، سارے قبیلے کے لوگ پلٹ کر چلے گئے، کوئی آپ کی بات نہیں سنے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ جب دیکھے کہ کفار قبیلے کے لوگ سرکار کی بات نہیں سن رہے ہیں اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، مولا علی اٹھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ 10-11 سال کی عمر ہے اور جذبہ دیکھیے کیسا ہے۔ یہ عمر میں تو بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، یہ عمر کے بچے تو مسجد سے دور، مدرسے سے دور، قرآن سے دور ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتے، لیکن اکثریت بچوں کی یہ دیکھی جاتی ہے۔ اور اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کی بات کم، فون کی بات زیادہ سن رہے ہیں، ماں باپ کی بات کم، ٹیچر کی بات کم اور فون کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ ایک ٹائم کھانا نہیں دیے کوئی پرواہ نہیں، لیکن فون ہونا چاہیے، اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے جو بتایا گیا تھا جب شروع جب انٹرنیٹ چالو ہوا تھا تو علماء کرام اس وقت میں بیان کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایک نشہ ہے، بولنے لگے ایک نشہ ہے، جو نشہ جس طرح سے آدمی پر چڑھ جاتا ہے تو اب وہ بغیر اپنے نشے کو حاصل کیے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھتا، اس کو بے چینی لگی رہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا حاصل کر لے۔ تو یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ نشہ ہے بولے لگے۔ اس وقت میں کہے تھے جب شروع انٹرنیٹ شروع ہوا تھا تو یہ نشہ ہے۔ بتایا گیا کہ جب یہ نشہ چڑھ جاتا ہے تو اب چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ سارے کے سارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرم، مولا علی کے واقعات ہم کو نور دینے والے ہیں، ہم کو روشنی دینے والے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں
سرکار سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور تاریخ نے دیکھا، علماء نے لکھا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھائے. سبحان اللہ. ہر کٹھن مرحلے میں مولا علی حضور کے ساتھ ہیں. ہر کٹھن مرحلے میں مولا علی حضور کے ساتھ ہیں. جنگ احد میں ہے، حنین میں ہے، صلح حدیبیہ میں ہے، فتح مکہ میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. ہجرت کے موقع پر مولا علی حضور کے ساتھ ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہم کو نور دینے والے ہیں. حاضرین محترم، آپ کا یہاں آنا، ہمارا یہاں آنا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں. دیکھیے، نفس اور شیطان، نفس اور یہ شیطان ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کا ٹارگٹ ہی یہ ہے، شیطان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے ایمان والے کو، مسلمان کو صراط مستقیم کے راستے سے ہٹا دے، بہکا دے، اور شیطان جو چاہتا ہے اس کے راستے پر چلائے. اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا، ہمیشہ. ایسا نہیں کہ ایک بار کوشش کرا چھوڑ دیا، ایسا نہیں. ہر لمحہ مسجد میں بیٹھے تو ہی بھٹکاتا ہوں. نماز میں آ کے خلل ڈال دیتا، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں وہاں پر آ کے خلل ڈال دیتا، بھلا دیتا ہم کو. کیا پڑھے تھے بھلا دیتا. اس قدر وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، سامنے سے وار کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم محفل میں بیٹھے ہوئے لیکن خیالات ڈال دیتا ہے. بیٹھے تو محفل میں ہیں لیکن خیالات کہیں اور ہیں. کیا بولے مولانا معلوم ہی نہیں ہوا، جمعہ میں کیا بیان کرے معلوم ہی نہیں ہوا. ایک جھوکا لگ گیا تھا معلوم ہی نہیں ہوا، خطیب صاحب کیا بیان کرے. تو کھلا دشمن ہے، وہ کسی طرح بڑھتا رہتا، راہ راست بنانے کی کوشش کرتا. تو اب اس سے ہم کو ہمیشہ فائٹ کرتے رہنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ باوضو رہا جائے، ایک تو یہ کہ ہمیشہ باوضو رہا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور جہاں جہاں اللہ والوں کی محفلیں ہوں، آپ کی مسجد محمدیہ میں محفل ہے تو خود بھی آنے کی کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کو لانے کی کوشش کریں، دوستوں کو لانے کی کوشش کریں. خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان الدال علی الخیر کفاعل، کہ بے شک بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. والد ہے، بچے کو نماز کی تاکید کرتی ہے، بچوں کو نماز کی تاکید کرتی ہے. بیٹے اولاد نماز پڑھنے والی بن گئی تو والدین کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے. ان الدال علی الخیر کفاعل، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے بھلائی کرنے والے جیسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بھلائی کرتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کو بہت ثواب ملتا ہے. تو کسی نے جو رہنمائی کی ہے، راستہ بتایا اس کو، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیے نماز. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم اور آپ نماز کو آ جاتے ہیں، گھر میں دیکھتے تو بچہ ہمارا بیٹا بیٹھے ہوا ہے ٹی وی دیکھ لیتے، بیوی ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے، یا کوئی اس سے کام کاج میں ہوگی بہرحال، لیکن ہم نکل کے آ جاتے ہیں نماز. بہت اچھی بات ہے، ہم کو تو پڑھنا ہی ہے. لیکن اگر ہم یہ ترکیب بنائیں، یہ کوشش کریں، یہ ذہن بنائے کہ جب میں نماز کو جا رہا ہوں تو دوسروں کو بھی نماز کی ترکیب لگاؤ. والد ہے، گھر کا سرپرست ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے، وہ چاہے تو گھر کو سارا کا سارا مدنی ماحول بنا سکتا ہے، سارا کا سارا اسلامی ماحول بنا سکتا ہے. وہ چاہے تو اسٹیئرنگ ہے، جدھر چاہے موڑ سکتا ہوں. تو اس کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے، ثواب جاریہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کی اولاد نمازوں سے دور، مسجد سے دور، قرآن سے دور، تو پھر اس کے لیے کیا ثواب جاریہ بنے گا،
کیا والد کے لیے وہ دعا کرے گا، کیا والدہ کے لیے دعا کرے گا، کبھی کیا پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پہنچائے گا، کیا کرے گا وہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا وقت ملا ہے غنیمت جان کر اس کو اپنے لیے ثواب جاریہ بنانے کے لیے اپنے ماحول کو سدھارنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔ مولا علی کی تعلیمات ہم کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو کبھی نماز مت چھوڑو، ہمیشہ اسلام کے اصولوں پر زندگی گزارو، سنت رسول پر زندگی گزارو، تبھی تمہاری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور جب تم بھی کامیاب ہوگے اور تمہاری نسلیں بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ جب جب آپ کی اس مسجد میں اجتماع ہو، جلسہ ہو، میں آپ سے گزارش کروں گا سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تو آپ خود بھی آئے، تھوڑا سا وقت دیکھیں، آپ وقت نکل گیا، بیٹھے آپ، وقت نکل گیا، دیکھنے تک آدھا ایک گھنٹہ ہو گیا، لیکن آپ اور ہم کو اندازہ نہیں ہے کتنے لاکھوں کروڑوں کھربوں اربوں نیکیاں جمع ہو گئے نام اعمال میں ہمارے، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو گیا تو ہم اتنے خوش ہوں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں کھربوں نیکیاں نام اعمال میں آپ کے اور میرے جمع ہو گئے، یہ اگر ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم انتہائی خوش ہوں گے، لیکن اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یقین رکھنا ہے کہ جب جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو اس کا ہم کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے چلتے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 11 جنوری کو ابو اللہ شاہ صاحب مسجد میں تربیتی کیمپ ہے، دینی تربیتی کیمپ 11 جنوری اتوار کے دن، یعنی آنے والے اتوار کو 11 جنوری کو ابو اللہ شاہ صاحب مسجد اوپر چڑھتے ہیں نا، سامنے مسجد ہے، درگاہ ہے، وہاں پر فجر سے مغرب تک یہ تربیتی کیمپ ہے، جس میں نماز، سورے، تمام دینیات سکھائے جائیں گے، علماء کرام کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر کھانے کا بھی اہتمام رہے گا، ناشتے کا، لنچ کا بھی انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ ایک روزہ تربیتی کیمپ ہے، آپ ضرور تشریف لائیے اور اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجائیے انشاءاللہ۔